پارے کا آغاز سورت زمر کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس تک پہنچ گئی تو اسے جھٹلا دیا۔ جھوٹ باندھنے والے لوگوں میں وہ تمام گروہ شامل ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ کفار مکہ نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے سیدنا مسیح کو جبکہ یہودیوں نے سیدنا عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ تمام کے تمام گروہ اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ نے جہنم کو کافروں کے لیے طے فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی دعوت لے کر آئے اور جنہوں نے آپ کی تصدیق کی وہ اہل تقوی ہیں اور ان کے لیے پروردگار عالم کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو وہ چاہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رنجور ہو جاتے تھے کہ کافروں کو صراط مستقیم کی دعوت دینے پر وہ آپ کی حق پر مبنی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس پر ارشاد ہوا کہ جو ہدایت کو قبول کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان اسی کی ذات کو ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نبی کریم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں کہ اے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس صورت میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے رہنے والے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور تمام اعمال نامے رکھے جائیں گے اور انبیاء اور شہداء لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ سورت الزمر کے بعد سورت المومن ہے جس کے شروع میں اللہ نے اپنی بعض صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے اور جو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہیں سب اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، پس تو ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ہمراہ ان کے ماں باپ بیویوں اور اولادوں میں سے ان لوگوں کو بھی داخل فرما جو نیکی کی راہ پر چلے ہوں، بے شک تو زبردست حکمتوں والا ہے۔ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے لوگ کافروں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتے اور زمین پر ان کے ٹھاٹ بات اور شاہانہ انداز زندگی کو دیکھ کر انسان کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے دعا کے بعد کفار کا حال بیان کیا گیا کہ جب کفار کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ پریشان و نادم ہوں گے اور اپنے آپ سے نفرت کریں گے کہ کاش ہم اس وقت اللہ کی بات مان لیتے اور انبیاء کی دعوت قبول کر لیتے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ شدید غضبناک ہوگا اور بار بار یہ آواز بلند فرمائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، اور کہیں سے جواب نہ پا کر پھر خود ہی جواب دے گا کہ آج خدائے واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ اللہ نے فرعون کے اس عزم کا بھی ذکر کیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں اپنے اور تیرے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس متکبر کے شر سے جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ نے فرعون کے قبیلے کے ایک مومن شخص کا بھی ذکر کیا ہے جو دربار فرعون میں منصب دار تھا اور اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا تھا، لیکن جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی اور اس نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی علانیہ حمایت کی اور اپنے ایمان کا برملا اظہار کیا۔ اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کیا اور اسے فرعون کے مکر سے نجات دلا دی۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت پر بھی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے چند نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے رات کو آرام اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، آسمان کو زمین کا چھت بنایا، خوبصورت صورتیں بنائیں، رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائے۔
نیز اعلان فرمایا گیا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر انسان کو خود اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ کیسے اللہ نے نطفے سے لوتھڑا اور پھر ہڈیاں بنائیں اور پھر بچپن، جوانی اور بڑھاپا عطا کیا۔ اس کے باوجود لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے ان کو، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ سورت المومن کے بعد سورت ہم سجدہ ہے، جس کے آغاز میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو بشارت دیں، مگر لوگوں کی اکثریت قرآن مجید کی دعوت سے اعراض کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے کان اور دل اب کی دعوت کو سننے اور ماننے سے قاصر ہیں۔ یہ کافروں کی بدنصیبی ہے کہ وہ اللہ کی کھلی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے لوگ مشرک اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے مد مقابل جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد و سموت پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہے۔ قوم عاد و سموت پر دنیاوی عذاب کے تذکرہ کے بعد اخروی عذاب کا ذکر فرمایا گیا کہ جب مشرکوں کو اللہ کے دربار میں جمع کیا جائے گا تو اس وقت ان کے اعضا یہاں تک کہ ان کی کھال بھی ان کے خلاف گواہی دے گی۔ ارشاد ہوا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کی تو اللہ ان پر موت کے وقت فرشتوں کا نزول فرمائے گا اور فرشتے ان کو کہیں گے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، تم کو اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان اصحاب استقامت میں سے بھی وہ لوگ اعلیٰ درجے پر ہیں جو حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس پارے کے آخر میں اللہ پاک نے عدل کا تذکرہ کیا۔ اللہ کی عدالت میں عدل ہوگا، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں سو اپنے لیے کرتے ہیں، اور جو برا عمل کرتے ہیں اس کا وبال انہیں پر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔